کئی چیزیں جو انسان کے باطن میں بیماریاں جو اتنی ہیں باطنی، انسان کو وہ نقصان پہنچاتی ہیں، دنیا میں بھی پہنچاتی ہیں، آخرت میں بھی پہنچاتی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کئی ارشادات مبارکہ میں ہمیں بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے، ایک وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی بات آپ سنیں تو اسے کسی دوسرے پر قیاس کرنے کے بجائے اسے ہمیشہ اپنے اندر تلاش کیجیے گا کہ مجھے اپنے اندر یہ ہے تو اس کو نکالنا ہے، ختم کرنا ہے، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے، اس کو پیدا بھی نہیں ہونے دینا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود تو کرتا نہیں ہے، مجھے نصیحتیں کرتا ہے، تو اس طرح ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی دوسرے کا نہیں کرتے۔ تو اپنی اصلاح کے لیے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ ہے غصہ۔ یہ ایک ہمارا روزمرہ کا معمول ہوتا ہے، گھر والوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اڑوس پڑوس میں بھی پڑتا ہے، دوست احباب ملازمت وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے، کئی بار اونچ نیچ باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو حتی الامکان مومن کو چاہیے کہ غصہ نہ کرے، حتی الامکان جتنی اس میں طاقت ہے روک سکتا ہے روکے، کوشش کرے اس کو روکنے کی۔ ہر وقت بے محل بے موقع غصہ کرتے رہنا، اس سے فساد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ تو بندہ غصہ کرے، نہ کوئی ایسا کام کرے کہ دوسرے کو غصہ دلائے، یہ بھی نہ کرے، غصہ کرے بھی نہیں، غصے کا سبب بھی نہ بنے۔ ایسا نہیں کہ بندہ دوسرے کو پن کرتا رہے، چڑھاتا رہے، پھر وہ غصہ کرے، ہم کہتے ہیں غصہ کیوں کر رہے ہو، اسلام میں منع ہے۔ تو بھائی تم حرکت بھی تو نہیں کرو نا، اب بار بار تنگ کرو گے، ستاؤ گے، اگلے کو غصہ تو آئے گا نا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اگلا جب پھر سیدھا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں اسلام میں یہ نہیں، تو یہ نہیں وہ بھی نہیں، غصہ دلانا بھی نہیں۔ جس طرح غصہ کرنا منع ہے اس طرح غصہ دلانا بھی منع ہے۔ اب ایک بندہ کسی کو گالی دے، اس کو غصہ آئے، اب یہ کہ تم نے غصہ کیوں کیا، تو بھائی تم نے گالی کیوں دی، گالی بھی تو بری ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں دونوں پہلوؤں سے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، فقال علمنی شیئا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز سکھائیے، کوئی خاص بات سکھائیے، ولا تکثر علی لعلی اعیہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی بات بتائیے لیکن زیادہ نہ بتائیے گا چونکہ ممکن ہے کہ میں عمل نہ کر سکوں، کوئی چھوٹی سی چیز بتا دیجئے جس سے میں نجات پا جاؤں، اس پر عمل کروں تو نجات پا جاؤں، زیادہ لمبی چوڑی نہ بتائیے گا۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے عرض کی کوئی چھوٹی سی ایک ہی بات بتائیں جس پہ میں عمل کر لوں، زیادہ باتوں پہ میں عمل نہیں کر سکوں گا، کمزور پڑ جاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک ہی بات بتائی، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ فردد ذلك مرارا کل ذلك یقول، اس نے کئی بار یہ سوال دہرایا، یا رسول اللہ مجھے کوئی بات سکھا دیجئے مگر زیادہ نہیں سکھائیے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار اسے یہی جواب دیا، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، اللہ غصے پہ کنٹرول کر۔ غصہ ایسا ہے جی، گھر میں بھی مسائل بگاڑ دیتا ہے، معاشرے میں بھی، دوست احباب کے ساتھ بھی۔ غصہ ایسی بری چیز ہے، اچھے خاصے دوستوں کو دشمن بنا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے یوں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر عمل کرنے لگوں، دخلت الجنت ولا تکثر علیہا، میں اس پر عمل کرنے لگوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، لیکن زیادہ اعمال نہیں بتائیے گا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے والے لوگ کیسے سبحان اللہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے طبیب ہیں، بڑے حکیم ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے لیے یہ عمل بھی کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں جس پر عمل کروں جنت میں چلا جاؤں، اور زیادہ نہ ہوں کہ میں ہو سکتا ہے عمل نہ کر سکوں زیادہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ جنت میں جانے والا عمل چاہیے،
تو کیا کر، غصہ نہ کر. یہ غصہ نہ کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، فرمایا بہادر وہ شخص ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پائے. یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ فارسی کا ایک شاعر ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا نہنگ و اژدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. اس نے کہا تم بڑے پہلوان ہو، تم نے بچھو کو مارا، بہت بڑی زہریلی چیز ہوتی ہے، ڈنگ دے تو بندہ مر جاتا ہے. تم نے بچھو کو مارا، اژدہا کو مارا، شیر نر کو مارا، شیرنی کو نہیں شیر کو مارا. یعنی تم اتنے بڑے پہلوان ہو کہ تم نے یہ کام کر دکھائے، اپنے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو مار ڈالا. اب شیر کا مقابلہ کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے. اس نے کہا نہیں تم نے یہ کام بھی کر دیا. نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، ہاں لیکن یاد رکھ شیر تک بھی تم نے مار لیا، کچھ نہیں کیا. کیا کب؟ فرماتا ہے کیا اس وقت نفس امارہ کو گر مارا، جس وقت تم نے نفس امارہ کو مار لیا نا، اپنے آپ پر قابو پا لیا، یہ تم نے بڑا کام کیا ہے. سبحان اللہ. شیر کا مقابلہ مشکل نہیں، اپنے آپ کا مقابلہ مشکل ہے. اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لگانا بہت مشکل ہے. تو اس نے کہا شیر کے مقابلے سے زیادہ پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے آپ سے لڑے، اپنے آپ پر قابو پا لے. سبحان اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، کئی چیزیں ایسی ہیں جو بذات خود بری نہیں ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے بری ہیں. اب غصہ ہے تو غصہ اس وجہ سے برا ہے کہ اس سے فساد پھیل جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیرت رکھی ہے، غصہ کرنے کی قوت رکھی ہے، تو اس کا کوئی خاص مقصد ہے، بلا وجہ نہیں رکھی. غصہ وہی برا ہے جس سے فساد پھیلے، جو بے جا ہو، بے محل ہو. لیکن کسی کام کے لیے غصہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، اولاد کی تربیت کے لیے ہو تو وہ ٹھیک ہے، شاگرد کی تربیت کے لیے ہے تو وہ ٹھیک ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت کے لیے تو وہ ٹھیک ہے. ان کی غلطیوں پہ غصہ آتا ہے، ان کی تربیت کے لیے غصہ کرتا ہے تو یہ اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے، اس سے ان کی تربیت ہوگی. اب بچے ہیں گھر میں نماز نہیں پڑھتے، صبح اٹھتے نہیں، اب غصہ کر کے اٹھایا تو فوراً اٹھے، یہ اچھا غصہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہے. تو ہر چیز بذات خود بری نہیں ہے. غیبت حرام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بذات خود یہ بھی بری نہیں ہے. یہ اس وقت بری ہے جب کسی کی عیب جوئی کی جائے، خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کی جائیں، اب تو یہ بری ہے. لیکن اگر کوئی شخص چور ہے، ڈاکو ہے، اس کی غیبت اپنے مسلمان بھائی کے سامنے اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ اس سے بچے، یہ اچھی ہے، یہ بری نہیں ہے. مسائل کو ویسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہر چیز تقریباً کئی چیزیں ایسی ہیں بذات خود بری نہیں ہیں، کبھی بری ہیں کبھی اچھی ہیں. تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، بری کب ہے اچھی کب ہے، یہ ہمیں خود ہی غور و فکر کرنی ہوگی. اب بندہ یہ کہے کہ جی نہیں یہ غصہ کرنا حرام ہے، غصہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اب گھر میں آپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو گھر والے کہیں جی دیکھیں جی اسلام میں تو غصہ منع ہے، اڑوسی پڑوسی کہیں اسلام میں تو غصہ منع ہے. او بھائی منع ہے مگر اس کے لیے منع نہیں ہے. اللہ نے رکھا کس لیے؟ اللہ نے تو رکھا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کے دین کے کام بگاڑیں تو تمہیں غصہ آئے کہ یہ کیا کر رہے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی جلال میں نہیں آتے تھے، لیکن جب اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پرجلال ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. نبی سے بڑھ کے کون ہے جو غصے پہ کنٹرول کرے؟ لیکن اللہ کے دین کا کام بگڑا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلال میں آ جاتے تھے. یہاں تو کرنا ہے، اللہ نے انسان کے اندر یہ قوت رکھی اس لیے. تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کی اصلاح کے لیے، سچ پوچھیں تو ہمارے معاشرے میں رہنے والا ہر چھوٹا ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہر چھوٹا بچہ ہمارا بچہ ہے. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس والے معاشرہ کی بھی تربیت کریں، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. لیکن ہمارے اندر دوریاں ہی اتنی پیدا ہو گئی ہیں، چاہے جائے کہ ہم اڑوس پڑوس محلے والے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں،
بسا کا صورت حال ایسی ہے کہ لوگ گھر والے اپنے بچوں کو بھی اپنے نہیں سمجھتے، یہ صورت حال ہو جاتی ہے۔ غصہ جو ہے اس کے علاج کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ مومن دیکھے کہ بے محل بے جا غصہ آ رہا ہے، خواہ مخواہ بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اسے غصہ آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ غصے کا سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو انسان کو اکساتا رہتا ہے، غصہ دلاتا رہتا ہے بات بات پر۔ وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، شیطان غصہ پیدا کرتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرمایا آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، اس پہ پانی ڈالیں بجھ جاتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تو تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اٹھ کے وضو کرے، سبحان اللہ، اٹھ کے وضو کرے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہو نا تب بھی وضو کریں تو وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ غصہ چڑھا ہوا ہو تو وضو کریں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، اذا غضب احدکم وهو قائم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو، فلیجلس، تو بیٹھ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، فإن ذهب عنه الغضب، اگر غصہ ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے، وإلا فليستجئ، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائے، سبحان اللہ۔ یعنی اپنی حالت بدل لے، کہیں اگر کسی محفل میں کسی مجلس میں غصہ آ گیا تو بندہ مومن کو چاہیے کہ یا وضو کرے یا بیٹھ جائے یا لیٹ جائے۔ ایک حل یہ بھی ہے کہ بندہ اس جگہ سے چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے نکل جائے، خصوصاً گھر میں اگر کوئی معاملات بگڑ جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، بس اوقات ہوتا ہے انسان باہر سے محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا گھر آیا، آگے کوئی بات سنی، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، غصہ آ گیا، تو غصہ ان پہ جھاڑنے کے بجائے، مار دھاڑ کرنے کے بجائے، تھوڑی دیر کے لیے بندہ گھر سے باہر نکل جائے، پانی وانی پی کے ہوا خوری کر کے ادھر ادھر سے گھوم پھر کے پھر دوبارہ گھر آ جائے، اس سے بھی اللہ کے فضل سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔